فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور خواتین اسلام، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے مومن کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، آج عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نصاب تک پہنچنے کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے تو حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لمبی لمبی داڑھیاں بھی رکھتے ہیں۔ اگر داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں تو داڑھیوں کو رنگ بھی لیتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میں غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اخلاق کے میدان میں یہ لوگ بالکل کورے نظر آتے ہیں، اخلاق کے میدان میں یہ لوگ بالکل صفر اور زیرو نظر آتے ہیں۔ حضرات، آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ حضرات، اس بات کو یاد رکھیں کہ اخلاق کو عربی زبان میں خلق کہتے ہیں۔ خلق یعنی انسان کی اندرونی شبیہ، انسان کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے اور انسان کی ایک باطنی شکل و صورت ہے۔ انسان کی ظاہری شکل و صورت کو خلق بولتے ہیں اور انسان کی باطنی شکل و صورت کو خلق بولتے ہیں۔ اس کو ایک حدیث سے سمجھ لیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ تو نے میرے خلق کو حسین بنایا ہے، تو نے میری ظاہری شکل و صورت کو حسین بنایا ہے، یا اللہ تو میرے خلق کو بھی حسین بنا دے، یا اللہ تو میری باطنی شکل و صورت کو، تو میری باطنی شبیہ کو بھی حسین بنا دے۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق اور خلق دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ خلق انسان کی ظاہری شکل و صورت کو کہتے ہیں اور خلق انسان کی باطنی شکل و صورت کو، انسان کی باطنی شبیہ کو بولتے ہیں۔ حضرات، اخلاق کی جو صفت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اعضاء و جوارح میں سے بالخصوص زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یوں تو سارے اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار ہوتا ہے، مگر بطور خاص زبان سے اس کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، چونکہ خلق کا زبان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، خلق کا زبان کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ خلق یعنی انسان کی اندرونی شکل و صورت، انسان کی باطنی شبیہ، انسان کی باطنی شبیہ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، انسان کی باطنی شبیہ یہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کی باطنی شبیہ اگر اچھا ہو جائے تو اس کا اظہار زبان سے اچھے طریقے سے ہوتا ہے، اور اگر انسان کی باطنی شبیہ خراب ہو جائے تو اس کا اظہار زبان سے خراب طریقے سے ہوتا ہے، اس کا اظہار زبان سے غلط طریقے سے ہوتا ہے۔ حضرات، اب آئیے جانتے ہیں
کہ خلق کا، جس کو ہم اخلاق بولتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ قال عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال ان من احبكم الی احسنکم اخلاقا وان اللہ لیبغض الفاحش البذیء رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنی زبان سے برے کلمات نکالتے تھے اور نہ ہی آپ کی یہ عادت تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک تم میں سب سے محبوب انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق حسنہ کے مالک تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق عظیمہ کے مالک تھے، اسی اخلاق عظیمہ کو، اسی اخلاق حسنہ کو انسان کو اپنے اندر نافذ کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے انسان کے اخلاق اچھے ہوتے جائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ اسی قدر محبوب بنتا جائے گا۔ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور پسندیدہ انسان وہ انسان ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ کہ اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے فحش گو کو، برے کلمات اپنی زبان سے نکالنے والوں کو، بیہودہ اور فضول باتیں کرنے والوں کو۔ حضرات اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر انسان بیہودہ کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اگر انسان اپنی زبان سے فضول باتیں کرتا ہے، اگر انسان اپنی زبان سے فحش اور غلیظ باتیں نکالتا ہے، تو اس کی یہ حرکت اخلاق حسنہ کے منافی ہوگی۔ یہ سوء الخلق ہے، یہ بد اخلاقی ہے، اس سے بچنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ حضرات اس صفت کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس صفت کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، روایت اس طرح ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مومن البخل وسوء الخلق رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو ایک مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ دو چیزیں، دو خصلتیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ دو خصلتیں کون سی ہیں، وہ دو عادتیں کون کون سی ہیں جو ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخل وسوء الخلق، ایک بخیلی ہے، بخیلی یہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ دوسری خصلت بدخلقی ہے، بدخلقی یہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ بخیلی اور بدخلقی یہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو ایمان کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، اور یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس صفت کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس صفت کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ روایت اس طرح ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارهم لنسائهم رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہوں، اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہوں۔ حضرات، آج معاملہ الٹ چکا ہے، آج معاملہ بدل گیا ہے۔ آج جب لوگ دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں تو حسن خلق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جب اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں تو فرعونیت کی صفت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بیویوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے، یہ لوگ اچھے اخلاق کے حامل لوگ نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث کا پہلا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ کمال ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوں۔ جیسے جیسے انسان کے اخلاق اچھے ہوتے جائیں گے، انسان کا ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا، انسان کا ایمان کمال درجے کو حاصل کرتا جائے گا۔ حضرات، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا ایمان کمال درجے کا ایمان ہو، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اختیار کریں، اخلاق حسنہ کی صفت سے متصف ہونے کی کوشش کریں، اور بدخلقی کے جو بھی امور ہیں ان امور سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات، صرف اتنا ہی نہیں کہ اس صفت کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے، صرف اتنا ہی نہیں کہ اس صفت سے متصف ہونے والا انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاتا ہے، بلکہ کل قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو یہی حسن خلق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ روایت اس طرح ہے، ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو یہی حسن خلق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق، عمدہ اخلاق، یہ قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ بس اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ وہ صفت ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا۔ روایت اس طرح ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما يدخل الجنہ قال التقوى وحسن الخلق، وسئل ما اکثر ما يدخل النار قال الاجوفان الفم والفرج، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی عادت ہے، وہ کون سی صفت ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں، دو خصلتیں ایسی ہیں، دو صفتیں ایسی ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت التقوی، انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، انسان کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ انسان جہاں کہیں پر بھی رہے، انسان دن کے اجالے میں سڑک پر رہے یا پھر انسان رات کی تاریکی میں بند کمرے میں رہے، انسان جہاں کہیں پر بھی رہے، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جاتی ہے۔ وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جاتی ہیں۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف
اور اچھا اخلاق، یہ دونوں چیزیں ایسی چیزیں ہیں، یہ دونوں صفتیں ایسی صفتیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ صفتیں کون کون سی ہیں، وہ چیزیں کون کون سی ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز انسان کی زبان ہے، دوسری چیز شرمگاہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جاتی ہیں۔ حضرات، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اخلاق کا زبان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو یہ بدخلقی ہے، اور یہ بدخلقی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے۔ حضرات، اور جس نے کہا سچ کہا کہ انسان اپنی زبان کو کاٹ کر کے، انسان اپنی زبان کو کاٹ کر کے کمرے کے کسی ایک کونے میں بیٹھا رہے، یہ اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی زبان انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اسی زبان کے ذریعے انسان بد اخلاقی کے کلمات بولتا ہے، اسی زبان کے ذریعے انسان بد اخلاقی کے کلمات بولتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان جہنم کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ حضرات، یہ بات صرف حدیث کے اندر ہی موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل ہے، جہنم ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ ہو، جو لمزہ ہو۔ ہمزہ یہ حمز سے مشتق ہے، لمزہ یہ لمز سے مشتق ہے۔ حمز کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنی آنکھوں کے اشاروں سے، انسان اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے اگر کسی کی تحقیر کرے، اگر کسی کا مذاق اڑائے، اگر کسی کی برائی بیان کرے تو یہ حمز ہے، اس کو حمز کہتے ہیں۔ لمز کسے کہتے ہیں؟ لمز انسان اپنی زبان سے کسی کی برائی بیان کرے، کسی کا مذاق اڑائے، کسی کی تحقیر کرے، اس کو لمز کہتے ہیں۔ ان دونوں کے لیے، حمز کرنے والوں کے لیے، لمز کرنے والوں کے لیے وادی ویل کی وعید ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل ہے، جہنم ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ ہو، جو لمزہ ہو، جو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے اور اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے برائی بیان کرنے والا ہو، دوسرے کی تحقیر کرنے والا ہو، دوسروں کا مذاق اڑانے والا ہو، یا پھر جو اپنی زبان سے دوسروں کی تحقیر کرنے والا ہو، دوسروں کا مذاق اڑانے والا ہو، دوسروں کی برائی بیان کرنے والا ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بد اخلاقی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جہنم کی وادی ویل کی وعید سنائی ہے۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر بہت زیادہ ابھارا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتیں ہیں جو آپ کو اس حوالے سے مل جائیں گی، اور اگر آپ احادیث رسول کے ذخائر کو اٹھائیں گے تو بے شمار احادیث ایسی ہیں جو اس موضوع سے تعلق رکھتی ہیں، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سب سے زیادہ احادیث اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرات، اگر انسان اپنی زبان سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ بدخلقی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ایسے انسان کو ملعون قرار دیا ہے۔ روایت اس طرح ہے، ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من ضار مسلما او مکرہ، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ انسان، اللہ کی لعنت ہے اس انسان کے اوپر جو اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے یا پھر اس کے خلاف سازش کرے۔ حضرات، آج یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر عام ہے۔ آج ایک مسلمان اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے پلاننگ کرتا ہے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے کو استعمال کرتا ہے۔ حضرات، اس بات کو یاد رکھیں کہ دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف دینا، دوسرے مسلمان کے خلاف سازشیں کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ملعون بنا دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من ضار مسلما او مکرہ، کہ ملعون ہے وہ انسان، اللہ کی لعنت ہے اس انسان کے اوپر جو اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے یا پھر اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ یہ برائیاں مسلمانوں کے اندر کیوں آ رہی ہیں؟ ان برائیوں کا ارتکاب ایک مسلمان کیوں کرتا ہے؟ حضرات، حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم اور آپ خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہم شرک نہیں کرتے ہیں، اور شرک سے صرف یہی مراد لیتے ہیں کہ ہم قبروں کے اوپر نہیں جاتے، قبروں کے اوپر سجدہ نہیں کرتے، قبروں کے سامنے نہیں جھکتے، مورتیوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ ہم موحد ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، اور ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری عبادتیں جس کو ہم نے مکمل اسلام سمجھ رکھا ہے، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، بات ایسی نہیں ہے۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو، اگر انسان حسن خلق کی صفت سے متصف نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ ساری کی ساری عبادتیں، یہ تمام کی تمام عبادتیں انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حدیث کہہ رہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ، میری امت میں مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس پراپرٹی نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت میں مفلس تو وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا۔ کس حال میں آئے گا؟ نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، ساری کی ساری عبادتوں کے ساتھ آئے گا، لیکن قد شتم ھذا، اس نے زندگی کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی۔ گالی دینا اس کا تعلق زبان سے ہے، یہ بدخلقی ہے۔ وقذف ھذا، اس نے زندگی کے اندر کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، اس کا تعلق بھی زبان سے ہے اور یہ بدخلقی ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اس نے دنیا کے اندر کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کا تعلق بھی زبان سے ہے اور یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ وَسَفَكَ دَمَ ھذا وَضَرَبَ ھذا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، اس نے کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کیسے بدلہ دلائے گا؟ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن
اس انداز سے بدلہ دلائے گا کہ ظالم کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ حضرات، اگر اس کے بعد معاملہ برابر سرابر رہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ مظلوم کے گناہوں کو لے کر کے ظالم کو دے دیے جائیں گے اور پھر ظالم کو ثم طرح فی النار، جہنم کے اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرات ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ ساری کی ساری عبادتیں موجود ہیں، نماز بھی موجود ہے، زکوٰۃ بھی موجود ہے، روزہ بھی موجود ہے، ساری کی ساری عبادتیں موجود ہے، لیکن اس کا کیریکٹر، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے اندر حسن خلق کی صفت نہیں ہے، وہ بد اخلاق ہے۔ اس بد اخلاقی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں چھین کر کے جس کے ساتھ اس نے بد اخلاقی کی ہے، یہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور پھر اس بد اخلاق انسان کو، اس ظالم انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حضرات، یہ تصور فاسد تصور ہے، یہ خیال فاسد خیال ہے کہ نمازیں پڑھ لینا کافی ہے، روزے رکھ لینا کافی ہے، حج کر لینا کافی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر لینا کافی ہے اور زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعضاء و جوارح سے دوسرے کو تکلیف دینے سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، بات ایسی نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس ساری کی ساری عبادتیں موجود ہوں، اگر انسان کے پاس اخلاق موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان جنت میں جانے کے بجائے جہنم کے اندر جا سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس زندگی کے اندر اچھے اخلاق کو اختیار کریں، عمدہ اخلاق کو اختیار کریں، حسن خلق کی صفت سے متصف ہونے کی کوشش کریں اور بد اخلاقی کے جو بھی امور ہیں ہم ان امور سے بچنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔